السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حرم سٹوری ہوپ۔ آج کا ہمارا ناول ہے توبہ کا دروازہ۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ رمضان المبارک بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سب انسانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بابرکت مہینے کے صدقے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ناول پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اگر میرے چینل میں کوئی بھی مسٹیک ہو، کوئی بھی میری سٹوری میں غلطی ہو، کچھ بھی ہو تو آپ لوگ کمنٹس کے ذریعے مجھے بتا سکتے ہیں تاکہ میں اسے درست کر سکوں۔ چلیں اسی کے ساتھ ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان گناہ کرتا ہے مگر سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ اتنی پسند ہے کہ جب بندہ سچے دل سے واپس آتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ انسان دنیا میں مصروف رہتا ہے مگر اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ موت اچانک آتی ہے، نہ وقت بتاتی ہے نہ عمر دیکھتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو کل تک ہنس رہے تھے مگر آج قبروں میں سو رہے ہیں۔ بے شک موت برحق ہے اور کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ قبر میں نہ دولت کام آتی ہے، نہ غرور، نہ خوبصورتی، نہ طاقت۔ وہاں صرف انسان کے اپنے اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہر وقت انسان کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے کہ اے میرے بندو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میں سب گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ مگر انسان سوچتا ہے ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، ابھی تو ہماری بہت زندگی باقی ہے، ابھی توبہ کر لوں گا، اور یہی سوچتے سوچتے وقت ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ گناہ نہ کرے تو اللہ ایسی قوم لے آئے جو گناہ کرے اور پھر توبہ کرے، کیونکہ اللہ کو اپنے بندے کی توبہ بہت پسند ہے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے مگر صرف اس وقت تک جب تک روح گلے تک نہ آ جائے، اور جب موت سامنے آ جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے خوش نصیب ہے وہ شخص جو موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے۔ انسان اپنی دنیاوی زندگی میں اس قدر مصروف ہو جاتا ہے کہ اسے یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ ایک دن اسے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ وہ گناہ کرتا رہتا ہے، نماز کو ٹالتا رہتا ہے، توبہ کو کل پر چھوڑتا رہتا ہے اور یہی سمجھتا ہے کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، میں بعد میں معافی مانگ لوں گا، ابھی اپنا یہ کام کر لوں، ابھی اپنا وہ کام کر لوں۔ مگر اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ موت کسی کے وقت کا انتظار نہیں کرتی۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو نہ ایک لمحہ آگے ہوتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کیونکہ یہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان کے سامنے اس کے سارے اعمال آ جاتے ہیں، وہ گھبرا جاتا ہے، اسے یاد آتا ہے کہ اس نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، کتنے زیادہ گناہ کیے ہیں، کتنی بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کا ارادہ کیا ہے مگر میں توبہ کی نہیں۔ جب روح نکالنے کا وقت آتا ہے تو انسان کے پاس فرشتے آتے ہیں، اگر بندہ نیک ہو تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور اگر گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان ہو تو سختی کے فرشتے آتے ہیں۔ اس وقت انسان چاہتا ہے کہ اسے تھوڑا وقت اور مل جائے، اور وہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے تھوڑا سا ٹائم اور دے دے، مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دے، مجھے واپس بھیج دے، میں اب نیک بن جاؤں گا، میں نماز پڑھوں گا، میں توبہ کروں گا، مگر اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ جب موت آتی ہے تو انسان کہتا ہے مجھے واپس بھیج دیں تاکہ میں نیک عمل کروں، مگر اسے یہ جواب ملتا ہے کہ اب وہ واپس نہیں جا سکتا،
اس کے لیے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، اس نے اپنے گناہوں کی معافی پہلے نہیں مانگی۔ پھر انسان کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، سب لوگ اسے مٹی میں رکھ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ جو لوگ کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ تھے وہ بھی اسے اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ قبر میں اندھیرا ہو جاتا ہے، خاموشی ہوتی ہے اور پھر سوال شروع ہوتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ اس وقت وہی جواب دے پاتا ہے جس نے دنیا میں سچائی کے ساتھ ایمان رکھا ہو۔ جو شخص دنیا میں غفلت میں رہا ہو، نماز نہ پڑھی ہو، گناہوں سے توبہ نہ کی ہو، وہ گھبرا جاتا ہے، وہ فرشتوں کے سوالات کے جواب نہیں دے پاتا، اس کی زبان بالکل رک جاتی ہے اور اسے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا کہ اس نے کیا جواب دینا ہے۔ جب وہ کوئی بھی جواب نہیں دے پاتا، پھر اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں اور وہ انسان چیختا رہتا ہے مگر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ مگر جو شخص دنیا میں اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، جس نے سچے دل سے توبہ کی ہو، جس نے نماز کو سچے دل سے پڑھا ہو، جس نے گناہوں کو چھوڑ دیا ہو، اس کے لیے قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے روشنی آتی ہے، سکون آتا ہے اور فرشتے اسے خوشخبری دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے، مگر انسان خود اس دروازے تک نہیں آتا۔ اے انسان، یاد رکھو، موت اچانک آنی ہے اور جب موت آ جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو بند ہونے سے پہلے اس دروازے تک پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگ لے۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب اس دنیا کا سب کچھ ختم ہو جائے گا، سورج بجھ جائے گا، چاند ٹوٹ جائے گا، پہاڑ اڑ جائیں گے اور زمین ہلا دی جائے گی۔ یہ قیامت کا دن ہوگا، وہ دن جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کی سختی ایسی ہوگی کہ انسان اپنے قریبی لوگوں سے بھی بھاگے گا، ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا اور ہر انسان کو صرف اپنی فکر ہوگی۔ جب سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ قبروں سے نکل کر میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے، کوئی ننگے پاؤں ہوگا، کوئی پریشان ہوگا، کوئی خوف سے کانپ رہا ہوگا، سورج بالکل سوا نیزے پہ آ جائے گا، انسان کے دماغ ایسے سورج کی تپش سے پکیں گے جیسے کہ ہنڈیا میں سالن پک رہا ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اور پسینہ انسان کے اعمال کے مطابق ہوگا، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا ٹخنوں سے اوپر، کسی کا سینے تک اور کسی کا پسینہ اس کے منہ تک پہنچ جائے گا۔ اس وقت انسان کو یاد آئے گا کہ کاش میں دنیا میں نیک بن جاتا، کاش میں نماز پڑھ لیتا، کاش میں توبہ کر لیتا، لیکن اس وقت انسان کا یہ کاش کسی کام نہیں آنا۔ پھر اعمال کا حساب شروع ہوگا، ہر انسان کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ جسے دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ خوش ہو جائے گا اور جسے بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ چیخ اٹھے گا کہ کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ اس دن کوئی انسان جھوٹ نہیں بول سکے گا، اس کے ہاتھ بولیں گے، ہر انسان کے ہاتھ بولیں گے، اس کے پاؤں اس کے اعمال کی گواہی دیں گے، اس کے جسم کا ایک ایک اعضاء اس کے ہر اچھے اور برے اعمال کی گواہی دے گا۔ انسان کے اپنے اعمال اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر پل صراط لایا جائے گا جو جہنم کے اوپر ہوگا۔ استغفر اللہ۔ یہ پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، ہر انسان کو اس پار سے گزرنا ہوگا۔ کچھ لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ تیزی سے، کچھ آہستہ اور کچھ لوگ جہنم میں گر جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اس وقت ہر طرف خوف ہوگا اور انسان صرف ایک ہی آواز لگائے گا، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے۔ اس سخت وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، یا اللہ میری امت کو بچا لے، یا اللہ میری امت کو بچا لے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوگی
کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو اس وقت بھی نہیں بلائیں گے، ان کو بھولیں گے نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنی امت کے لیے دعا کریں گے، مگر وہی کامیاب ہوگا جس نے دنیا میں ایمان رکھا ہو، نماز پڑھی ہو، گناہوں سے توبہ کی ہو اور اللہ کی طرف لوٹ آیا ہو۔ اس دن انسان کو سمجھ آئے گا کہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی تھی اور توبہ کا دروازہ کھلا تھا، مگر اس نے دیر کر دی اور اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، اور اس وقت وہ بہت پچھتائے گا اور اس کا پچھتاوا اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن انسان کے سامنے ہر چھوٹا بڑا عمل آ جاتا ہے۔ جو لوگ دنیا میں اللہ کی رضا کے بجائے اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہے، وہ دہکتا ہوا جہنم دیکھ کر لرز اٹھے ہیں۔ وہاں آگ اتنی شدید ہوگی کہ سورج کی گرمی اور زمین کی سختی بھی مچل جائے۔ ہر انسان کے لیے اپنی قبروں اور اعمال کے مطابق آگ کا حصہ تیار ہوگا۔ استغفر اللہ۔ جو لوگ جھوٹ بولتے، لوگوں کو دکھ پہنچاتے، نماز چھوڑتے اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کا وجود دہکنے لگے گا، دل کانپیں گے اور اس وقت بہت خوفناک منظر ہوگا۔ انسان چاہے کتنا بھی انکار کرے، جھوٹ بولے یا دوسروں پر الزام ڈالے، حقیقت سامنے ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ پل صراط بھی نظر آئے گا جو جہنم کے اوپر ہے۔ ہر شخص اس پل سے گزرے گا۔ کچھ لوگ روشنی کے ساتھ گزریں گے، کچھ باریک راستے پر لڑکھڑائیں گے، اور جو لوگ دنیا میں توبہ سے غافل رہے وہ جہنم میں آگ میں، اس دہکتی ہوئی آگ میں گر جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ مگر خوش نصیب وہ ہے جو اللہ کے قریب آیا، جس نے نماز پڑھی، جو دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا، وہ پل پر آرام سے گزرے گا اور اللہ کے فرشتے اس کے لیے خوشخبری لائیں گے۔ پھر اس کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے۔ جنت میں روشنی، خوشبو، لذت، وہاں نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ کوئی غم، نہ کوئی خوف، ہر چیز کا حسن اور ہر نعمت کا سکون ملے گا۔ سبحان اللہ۔ یہی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ دنیا کی عارضی لذتیں اور خواہشات کتنی چھوٹی تھی۔ جو شخص اس دنیا میں توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، وہ قبر کے اندھیروں، قیامت کے خوف، پل صراط کے خطرے اور جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ توبہ کا دروازہ اس لیے کھلا ہے کہ انسان وقت گزرنے سے پہلے سنبھل جائے اور دل سے اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ٹائم انسان کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی رحمت میں چھپی روشنی انسان کے دل کو سکون دیتی ہے اور زندگی بدل دیتی ہے۔ یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے اور عارضی ہے۔ گناہ بڑے خطرناک ہیں، مگر توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ قیامت، پل صراط اور جہنم حقیقت ہے۔ جو شخص سچے دل سے اللہ کی طرف لوٹ آئے وہ ہمیشہ خوش نصیب ہوگا۔ توبہ کا دروازہ صرف انہی کے لیے روشن ہے جو وقت سے پہلے اس تک پہنچ جائے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان المبارک کے ببرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی ہر روز معافی مانگیں، دن رات معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس ببرکت مہینے کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم سب نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ کبیرہ صغیرہ گناہ کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور ہم سب کو نیک اور سچا بنائے، نیک راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ موت برحق ہے، ایک نہ ایک دن ہر انسان کو موت آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنا آج کا ناول ختم کرتے ہیں۔ اس ناول کا سیکنڈ پارٹ کل لے کے آؤں گی، اور آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔